اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات بینات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ۔ ناظرین، قرآن اور قرآن کی عظمت اور قرآن کو کیسے سمجھیں اور کیسے درک کریں، کب یہ کہا جائے گا کہ ہم نے قرآن پر صحیح عمل کیا ہے اور قرآن کو سمجھا ہے؟ کیونکہ بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام بہت آسان مذہب بھی ہے جو اسلام پر صدق دل سے عمل کرنا چاہے، بہت آسان مذہب ہے۔ اور اسلام بہت سخت مذہب بھی ہے اس کے لیے جو اسلام میں کوئی گوشہ تلاش کرے اور یہ سوچے کہ میں اسلام میں اپنا نظریہ قائم کروں اور اسلام کے مبانی اور اسلام کے اصول اور اسلام کے عقائد پر کچھ نظریہ دوں اور کچھ قیل و قال کروں اور کچھ اپنا اظہار نظر کروں اور کسی چیز کو رد کروں، تو اگر اس حوالے سے وہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی زحمت و مشقت کی ضرورت ہے۔ لیکن جو شخص خلوص نیت کے ساتھ یہ سوچ کر کہ ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اس طرح کی روایتیں بھی ہیں، حدیث بھی ہیں کہ جو اس مضمون کو بیان کرتی ہیں۔ کل عرض کیا تھا ہم نے کہ قرآن کریم کہ جس میں آیات محکم بھی ہیں اور آیات متشابہ، دونوں طرح کی آیتیں پائی جاتی ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں کجروی ہے، گمراہی پائی جاتی ہے، وہ ایسی آیتوں کو تلاش کرتے ہیں جس سے وہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنے مفاد کے مطابق، اپنے فائدے کے مطابق بات کر سکیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو خلوص نیت کے ساتھ اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اسلام میں قیل و قال کرنا چاہتے ہیں، اسلام میں نظریہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے نظریے کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں، جو اظہار اندام کرتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی نظریہ دے سکتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اسلام کا سمجھنا آسان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ اور رسول نے اسباب فراہم کیے۔ عرض کیا تھا کہ قرآن اور اہل بیت، اگر اہل بیت کے ساتھ آپ اسلام کو سمجھنا چاہیں گے، قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو لے کر چلیں گے، تب آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اگر کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسلام بہت آسان ہے، اور اسلام کے دستورات بھی بہت ہی واضح اور روشن ہیں۔ تو قرآن میں بہت سے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ان آیتوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جس میں ان کے مفاد کی چیز ہے، جبکہ قرآن جو کہ ایک زندہ معجزہ ہے پیغمبر گرامی اسلام کا، اور اس کا اعجاز اور اس کا معجزہ ہونا قرنوں سے اور تمام اہل لسان اور اہل فن کے اعتراف سے ثابت ہے۔
دیکھیں کبھی کسی چیز کو ایک معمولی انسان اعتراف کرتا ہے جو سمجھدار نہیں ہے، جو سمجھ نہیں سکتا بہت سی چیزوں کو، اور کبھی ایسا شخص اعتراف کرتا ہے جو اس فن کا ماہر ہے۔ تو قرآن کے اعجاز کو اور قرآن کا جو لوہا مانا گیا اور قرآن کی حقانیت کے حوالے سے کہ قرآن کا ہم جواب نہیں لا سکتے، یہ کوئی معمولی لوگوں نے نہیں اعتراف کیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے جو اہل زبان تھے، فصیح تھے، بلیغ تھے، اہل نظر تھے، شخصیت تھے، ایسے لوگوں نے اپنی عاجزی کا قرآن کے مقابل میں اعتراف کیا ہے۔ تو جب کسی علم کا، کسی فن کا ماہر انسان اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اظہار کر لیتا ہے کہ بھائی یہ شخص یا یہ چیز جو پیش کی گئی ہے یہ میرے بس کی نہیں ہے، اور اس فن میں بالا ترین و بلند ترین چیز ہے یہ، تو قرآن ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن وہ ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ہے ہی نہیں مگر یہ کہ کس میں ہے؟ کتاب مبین میں۔ رہے گی بات کہ یہ خشک و تر اور ہر چیز کو کون سمجھا سکتا ہے قرآن سے؟ پھر وہی بات آتی کہ وہی سمجھا سکتا ہے جو معلم حقیقی قرآن ہے، یعنی اہل بیت، ورنہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اور اس مضمون میں حدیثیں بھی موجود ہیں کہ ان حدیثوں میں یہ بیان ہوتا ہے کہ قرآن میں جو بھی انسان سوال کرتا ہے اور جو بھی انسان سوچتا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ابھی کہ کیسے ذکر کیا ہے وہ کون بیان کر سکتا ہے، وہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ قرآن طبیان، جو کہ طبیان لکل شے ہے، خود قرآن فرماتا ہے کہ طبیان لکل شے، ہر شے کا بیان ہے قرآن میں، واضح روشن بیان ہے۔ حدیث ہے ان ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، چھٹے امام سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی انزل القرآن طبیانا لکل شے، اللہ نے قرآن میں ہر چیز کا بیان رکھا ہے۔ قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ ہر شے کو بیان کرنے کے لیے آئی، ہر شے کا لفظ آیا ہے طبیانا لکل شے۔ اب دیکھیے شے کا مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں اور دنیا کے ماوراء اور مافوق جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب شے میں آ جاتی ہیں۔ تو قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لفظ شے آیا ہے، ان الفاظ میں سے ہے لفظ شے، یعنی چیز، جیسے کہ نا ہر چیز کا بیان، لفظ چیز، ہر چیز کو آپ چیز بولتے ہیں، اصل ہر چیز کا معنی یہ یعنی کہ جو ہر شے کو شامل کرتا ہے، ہر چیز کو شامل کرتا ہے۔ حتی واللہ ما ترک اللہ شیئا یحتاج الیہ العباد، یہاں تک کہ اللہ نے کوئی بھی چیز قرآن میں اس کے ذکر کو ترک نہیں کیا، یعنی بیان کیا ہے کہ جس کی طرف بندے محتاج ہیں، یعنی ہر چیز کا ذکر ہے۔ لا یستطیع عبد ان یقول، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بات جو ہے میرے ذہن میں یہ قرآن میں کیوں نہیں ہے۔ اب آپ سوچیے کیسے ہے، وہ کون بیان کرے؟ انشاءاللہ اس کی بھی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن ایسے ہی معجزہ نہیں ہے، قرآن ایسے ہی نہیں کہ قرآن کے جو باطن کو سمجھ لے، جو اہل سر ہیں، جو اہل راز ہیں، ان کو کچھ تعلیمات قرآن جب دی گئی، ایسے نہیں کہ ایک نقطے کی تفسیر، ایک بسم اللہ کی تفسیر میں کافی وقت اور پوری رات گزر جا رہی، کیا مقصد ہے؟ اس کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ لا یستطیع عبد ان یقول لو کان ھذا انزل فی القرآن الا وقد انزل اللہ فیہ، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کاش یہ چیز قرآن میں ہوتی یا موجود ہوتی یا ہے، مجھے نہیں مل رہی ہے، الا وقد انزل اللہ فیہ، مگر کہ اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب کیسے بیان کیا اور کس طریقے سے بیان کیا ہے، کبھی کبھی انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے،
اور ہر انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو وارث قرآن کے پاس جائیے۔ لیکن تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو چیز لوگ قرآن سے نہیں سمجھ سکتے تھے، اہل بیت نے سمجھا کر اور واضح کر کے پیش کیا ہے۔ قرآن کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے، یہ جو مہینہ ماہ رمضان قرآن کی عظمت کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ کیسے ہر چیز ہے، ایک دو سیمپل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس سیمپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن میں کیسے ہر چیز موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے اور اس طریقے سے بیان بھی نہیں ہوا ہے۔ اب قرآن کے اعجاز میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، اس میں سے یہ سب چیزیں بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ مولا کائنات کا زمانہ ہے اور دو عورتیں آپس میں لڑائی کرتے ہوئے آتی ہیں، دو بچے لے کر آتے تھے مولا کائنات، کیونکہ پتہ تھا کہ وارث حقیقی جو قرآن کے ہیں وہ یہی ہیں اور یہی قرآن سے ہماری مشکل کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ تو دو عورتیں آئیں اور دو بچے کو لے کر، ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی، اور دونوں آپس میں یہ جھگڑا کر رہی تھیں کہ بیٹا میرا ہے بیٹی تمہاری ہے، کیونکہ اس زمانے میں زمانے عرب میں اور زمانے جاہلیت جو کا دور تھا عرب میں، بیٹیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بیٹی کو ایک پست مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ کے واقعات اور قرآن کی آیتیں اس کے بارے میں خود بیان کرتی ہیں۔ تو بہر صورت دونوں آپس میں لڑ رہی تھیں کہ بیٹا میرا ہے، کیونکہ بیٹا باعث عزت تھا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، قرآن نے بھی کہا ہے مال اور بیٹے، بنون بیٹیوں کو نہیں کہا، کیونکہ اس زمانے میں بیٹی کو کوئی زینت نہیں سمجھتا تھا۔ مال اور بیٹے جو ہیں حیات دنیا کی زینت ہے۔ بیٹوں پہ فخر و مباحات ہوتا تھا، قبیلے کے افراد میں اور قبیلے کے ممبر میں اضافہ ہوتا تھا، قبیلے میں لڑنے والا ایک فرد کا اضافہ ہوتا تھا اور اس پہ لوگ فخر و مباحات کرتے تھے، وہ ان کے لیے باعث عزت بنتا تھا۔ تو اب یہ دونوں آئیں عورتیں آپس میں لڑ رہی تھیں کہ بیٹا میرا ہے۔ پہلے نمبر کی عورت کہے میرا بیٹا ہے، دوسرے نمبر کی عورت بھی کہہ رہی تھی میرا بیٹا ہے بیٹی تمہاری۔ مولا کائنات کے پاس قضیہ پیش کیا گیا۔ اب کیسے حل نکلے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ ایسا کرو کہ دو ظرف لایا جائے۔ دو ظرف لایا گیا اور ان دو ظرف میں امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورتیں پردے کے پیچھے بیٹھیں اور یہ دو ظرف انہیں دے دیا جائے۔ دونوں عورتیں اپنا اپنا شیر اس ظرف میں ایک نشان لگا دیا گیا، ایک ہی سائز، دونوں ظرف میں ایک ہی سائز پر، یعنی کچھ ملی میٹر یا کچھ سینٹی میٹر کے اس پر کے اس نشان تک دونوں اس ظرف کو اپنے دودھ سے بھریں۔ اب جب دونوں عورتوں نے اسی نشان کی مقدار ظرف میں دودھ ڈالا گیا تو دودھ کی جو بظاہر حجم تھا اور اندازہ جو تھا دونوں کا برابر تھا ظرف میں۔ اب جب دودھ لایا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو وزن کرو دونوں ظرف کے ساتھ۔ اب جب وزن کیا تو دونوں ظرف کی جو ایک ہی سائز کا ظرف ہے اور ایک نشان لگا کے دیا گیا کہ اس نشان تک دونوں میں دودھ ہونا چاہیے برابر سے، لیکن ایک کا دودھ وزنی نکلا اور ایک کا دودھ ہلکا نکلا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جس کا دودھ وزنی ہے بیٹا اس کو دے دو اور جس کا دودھ ہلکا ہے بیٹی اسے دے دو۔ اب سب لوگ بہت ہی متعجب ہوئے، تعجب میں آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور مولا کائنات نے اس طریقے سے فیصلہ کر دیا۔ بیٹے والے بیٹا لے کے چلی گئی اور بیٹی والے اپنی بیٹی لے کے چلی گئی، اور کچھ لوگ وہاں پہ یہ کیسے فیصلہ کر دیا، قرآن میں یہ کہاں ہے؟ تو امام سے جب پوچھا تو امام نے کہا کہ ہاں قرآن میں ہے یہ چیز، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ تو اب دیکھیے قرآن میں تو ہے لیکن ہر انسان اس کا حل نہیں نکال سکتا۔ وہی جو رسول سے اور وارث قرآن ہیں اور رسول سے جنہیں علم ملا، علم لدنی، وہ اس علم کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے حل نکال سکتے ہیں۔
تو کہا وہ کیسے؟ کہا قرآن میں نہیں ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے عورتوں کے 2 برابر حصہ ہے. کہاں ہے؟ تو کہا جب مرد کے لیے، مذکر کے لیے عورتوں کے 2 برابر حصہ ہے تو دودھ میں بھی حصہ زیادہ ہوگا. تو یہ چیز قرآن میں ہے، اشارتاً ہے. اب لوگ بہت تعجب کر رہے تھے کہ مولا کائنات نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد قرآن سے مستند کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن بے شک تبیان لکل شے ہے، ہر شے کا بیان قرآن میں ہے، لیکن کون سمجھا سکتا ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ ہم آپ نہیں، وہ بیان کر سکتا ہے جو وارث حقیقی قرآن ہے، یعنی اہل بیت. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول کرام اسلام کیوں اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور عطرت دونوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کے ساتھ متمسک رہیں. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن میں یہ چیز موجود تھی اور امام نے اس آیت سے یہ استفادہ کی. اور بھی تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ جب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو خود امام نے قرآن سے مسئلہ حل کیا ہے. قرآن بے شک تبیان لکل شے، ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. ولا رطب ولا یابس، ہر خشک و تر قرآن میں ہے، لیکن کون سمجھ سکتا ہے، کون سمجھا سکتا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک ہائی لیول کی کتاب، یونیورسٹی کی کتاب، ہائی لیول کی کتاب جس کو ہر عام انسان نہیں پڑھا سکتا، اس کے لیے ایک اچھا پروفیسر چاہیے، ایک اچھا پڑھا لکھا لیکچرار چاہیے جو اس کتاب کو پڑھا ہو، سمجھا ہو، پھر وہ اسے سمجھا سکتا ہے. تو قرآن بھی اگر دیکھا جائے تو قرآن بھی ویسے ہی ہے، لیکن وہ کیونکہ انسان کی فکر کے فوق ہے تو انسان تعجب کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی جس طریقے سے ایک ہائی لیول کی کتاب ایک بچے کو دی جائے اور وہ نہیں سمجھ سکتا، اسی طریقے سے ہم اہل بیت کے علم کے مقابل میں ہماری فکر ایک بچے کی فکر ہے، ایک ایسے شخص کی فکر ہے جو ایک بچے کی فکر رکھتا ہے، نادان ہے، کچھ نہیں جانتا. ہمارا علم، ہمارا فہم، ہمارا درک، یہ سب اہل بیت کے علوم کے مقابل میں اور ان کے علم لدنی و معرفت کے مقابل میں اور ان کے علم کی عظمت کے مقابل میں ہماری فکر اور عقل بچے کی فکر اور عقل ہے. ہم اسے نہیں سمجھ سکتے. تو عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں تو چاہیے کہ ہم قرآن کے حقیقی وارث سے قرآن کو لیں اور سمجھیں. یا اور حدیثوں میں ملتا ہے قرآن کی عظمت کے بارے میں کہ ایک شخص نے رجل سأل ابا عبداللہ علیہ السلام، ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ بہت ہی دلچسپ سوال ہے. کہ سوال کیا کیا؟ کیونکہ یہ جو شبہ، اشکال، اعتراض، جو چیزیں ہمارے ذہن میں آ جا رہی ہیں، ایسا نہیں کہ یہ آ جا رہی ہیں، ہر زمانے میں تھی، ائمہ کے دور میں تھی، بلکہ ان کی تو زبان ہی وہی تھی، کیونکہ ان کی زبان وہی تھی، عربی زبان تھی، تو وہ تو زیادہ سوال کرتے تھے. اور ایسا نہیں کہ اہل بیت نے جواب نہیں دیا یا کہیں جواب دینے میں ہار مانی ہو یا کہیں پہ ان کی شکست ہوئی ہو. تو یہ علوم آل محمد کی برکت تھی کہ اسی قرآن سے ہر مسئلے کو حل کرتے تھے. اور کوئی بھی جو اعتراض کرتا تھا کہ کیسے قرآن اتنا باعظمت ہو گیا، کیسے قرآن اتنا معجزہ بن گیا، کیسے قرآن میں ہر چیز ہے، تو بیان بھی کرتے تھے. یہ جو سوال آج ہمارے ذہن میں یا ممکن ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں آیا عزیزوں، یہ سوال پہلے بھی تھا اور پوچھا گیا ائمہ سے، جواب بھی دیا ہے. اب شخص آتا ہے کس کی خدمت میں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ما بال القرآن لا یزداد عند النشر فالدرس الا غزازہ. بہت عجیب روایت ہے کہ یہ قرآن کیسا ہے، وہی جو ہم سوال کرتے ہیں، یہ قرآن کیسا ہے
کہ ہم جب سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں اور زیادہ انسان پیچیدہ ہو جاتا ہے، سر در گم ہو جاتا ہے، کہیں ایک بات ہے، کہیں دوسری بات ہے، کہیں یہاں کیسے اسے بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے اگر ایک سائنٹسٹ ہے اس کے پاس آپ میٹیریل جو ہوتے ہیں، مادے جو ہوتے ہیں، ہر چیز کا مادہ دے دیں تو وہ تو ہر چیز کو کس میں کتنی مقدار میں ملانا ہے، ملا کے ایک ایٹم یا جو چیز بھی ٹیکنیکل جو ہر انسان نہیں بنا سکتا وہ بنا لے گا، لیکن ایک عام انسان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس سے کچھ نہیں بنا سکتا، سارا میٹیریل موجود ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ میں دیں گے تو انہی تمام میٹیریل سے، مواد سے، مادے سے وہ ایک بہترین اسلحہ یا بہترین مشین یا بہترین کوئی بھی ٹیکنالوجی کی چیز بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انجینئر ہے۔ تو اہل بیت حقیقت میں قرآن کے انجینئر ہیں، قرآن کے پروفیسر ہیں، قرآن کے ہر چیز قرآن کی ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ تو راوی آگے کہتا ہے کہ مولا کہ ما بال القرآن لا یزداد عند النشر والدرس الا غزازہ، جب ہم اس کو نشر کرتے ہیں، نشر و اشاعت یعنی پھیلاتے ہیں، اس کی بات میں، قرآن کی باتوں میں گفتگو کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں، قرآن کے کلام میں، قرآن میں جو بیان ہوا ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، نشر و اشاعت کرتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، تو پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جتنا ہی ہم علم و تدریس و قرآن میں گفتگو کرتے ہیں الا غزازہ اتنی ہی پیچیدگیاں اور بڑھتی جاتی ہیں، کم نہیں ہوتی اور بڑھتی جاتی ہیں، اور اگر کچھ مسئلہ حل ہوتا ہے تو کچھ اور نئے مسئلے اور نئے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ بھائی اگر میں نے اسے سال بھر یا 2 سال یا 4 سال یا 5 سال یا پوری عمر قرآن پہ خرچ کر دی اور صرف کر دی تو اب قرآن پہ مسلط ہو گیا ہوں میں اور قرآن سے آپ کو جو چاہیے میں بیان کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جتنا بھی اس کو ہم درس کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں، تفسیروں کو بیان کرتے ہیں، اشارے، کنایہ، بطون، تو اتنا ہی ایسا نہیں کہ اس پر ہمارا تسلط بڑھتا جا رہا ہو، نہیں، بلکہ بہت سی چیزیں ہمارے نزدیک اس میں اور پیچیدگیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے قرآن میں؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ فقال علیہ السلام لأن اللہ لم یجعلہ لزمان دون زمان، قرآن معجزہ ہے، اگر آپ ایک معجزے پر خود مسلط ہو جائیں ہر جہت سے اور کاملاً اس پہ آپ محیط بن جائیں، احاطہ کامل آپ کا ہو جائے، تو گویا پھر وہ اس کا معجزہ نہیں رہ جائے گا، اور گویا یہ کہ اب آپ کے لیے وہ کوئی مسئلہ اور مشکل اور اعجاز کی منزل پہ نہیں رہ جائے، کیونکہ آپ نے ہر جہت سے اس پر احاطہ کر لیا، ہر جہت سے اس پر محیط ہو چکے ہیں، تسلط کامل حاصل کر لیا، اور گویا آپ اس پر مسلط ہو گئے ہیں، جبکہ قرآن وہ ہے جو سب پر مسلط ہے، کوئی قرآن پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ لأن اللہ لم یجعلہ لزمان دون زمان، امام نے قرآن فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو کسی ایک زمانے کے لیے نہیں بنایا ہے، لم یجعلہ لزمان دون زمان، ایک زمانے کے لیے ہو، مثلا ائمہ اہل بیت کے زمانے کے لیے، یا اس کے 100 سال 200 سال بعد کے زمانے کے لیے، یا 500 سال کے لیے، یا 1000 سال کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو کسی ایک زمانے کے لیے نہیں بنایا ہے، ولا ناس دون ناس، کسی ایک قوم کے لیے دوسرے قوم کے بغیر نہیں بنایا، یعنی ایسا نہیں کہ کسی ایک خاص قوم کے لیے بنایا ہو، دوسری قوم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، کسی خاص لوگوں کے لیے بنایا ہو، کسی خاص زبان والوں کے لیے بنایا ہو، دوسری زبان والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہیں، نہ زبانے کے لحاظ سے قرآن محدود ہے اور نہ لوگوں کے لحاظ سے قرآن محدود ہے، قرآن معجزہ ہے، محدود نہیں ہے، کسی زمانے سے بھی محدود نہیں اور کسی شخص یا کسی قوم یا کسی ملت یا کسی گروہ سے بھی مخصوص نہیں، سب کے لیے ہدی للناس، قرآن کیا کہتا ہے؟ سب کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے، ناس، تمام لوگوں کے لیے۔
فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جدید، قرآن ہر زمانے میں نیا ہے۔ یہ دیکھیے قرآن کا اعجاز۔ ہمیں نہ سوچے کہ ارے یہ تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، اور جیسے کتابیں ہوتی ہیں، ہم جیسے معمولی انسان یا کوئی مؤلف یا کوئی عالم یا کوئی رائٹر یا کوئی پروفیسر ایک علم میں تحقیق کرتا ہے اور ایک کتاب لکھتا ہے، اس کے بعد کچھ سال گزرنے کے بعد اس علم میں مزید ترقی ہوتی جاتی ہے اور بہت سی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور پھر جدید نظریات قائم ہوتے ہیں، اور پھر وہ پرانا نظریہ مطرود ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں کرتا، اسے کوئی مطالعہ نہیں کرتا، کہتا ہے یہ تو پرانا ہو گیا ہے، اب تو اس سے بہتر نظریات آ گئے، یا ایک ٹیکنالوجی کی چیز بنائی گئی تو 10 سال 20 سال بعد اس سے بہتر بنا دی، اب 20 سال پہلے والی ٹیکنالوجی پہ کون عمل کرتا ہے؟ قرآن ایسا نہیں ہے، قرآن ہر زمانے میں نیا ہے۔ امام فرما رہے حدیث عیون اخبار الرضا، امام رضا علیہ السلام سے جو حدیث ہیں اس میں بیان ہو رہی ہے کہ لزمان دون زمان، کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے، کچھ لوگوں سے مخصوص نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جدید، ہر زمانے میں قرآن نیا ہے۔ قرآن کو کبھی پرانا آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ارے اس کی باتیں تو سالوں پہلے کی تھیں، اور اب کہاں، اور اب تو نئے لوگ آ گئے اور لوگ بہت ترقی کر چکے ہیں اور شعور بہت بڑھ چکا ہے اور معلومات لوگوں کی بہت اوپر جا چکی۔ نہیں، قرآن تمام لوگوں پر محیط ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيد وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَزٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہر قوم قرآن کو جتنا بھی اسٹڈی کر لے، مطالعہ کر لے، تب بھی قرآن میں بہت سی چیزیں اس کے لیے مشکل اور پیچیدگی کے طور پر اور سوال کے طور پر رہ جائے گی۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو پوری طور پر سمجھ لیا اور مسلط ہو گیا ہوں۔ صرف کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ والراسخون فی العلم، جو راسخون فی العلم کا مصداق ہیں، وہ جز اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم راسخون فی العلم ہیں اور قرآن پر محیط ہیں۔ قرآن پر یا وہ ذات محیط ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، یا وہ ذوات مقدسہ محیط ہیں کہ جسے اللہ نے تمام کائنات پر محیط بنا کر بھیجا ہے۔ تو عزیزوں، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ہیں ایسے واقعات تاریخ میں اور بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت ہی دلچسپ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام جواد علیہ السلام، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں جو خلیفہ وقت تھا، دربار میں یہ اختلاف ہو گیا علماء میں، اور تمام جو علماء درباری علماء تھے جسے کہہ لیں، کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے۔ چور لایا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا خلیفہ عباسی کے، چور کا ہاتھ کہاں سے کٹے۔ اب تمام فقہوں کے علماء موجود تھے، جب موجود تھے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ شانے سے کاٹا جائے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دیجیے۔ تو ہاتھ تو شانے سے ہوتا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، کیوں نہیں سے ہاتھ کاٹا جائے۔ کہا وہ کیوں؟ آپ کی کیا دلیل ہے؟ کہا وہ دلیل یہ ہے کہ فاغسلوا بوجوہکم وایدیکم الی المرافق، وضو کے بارے میں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا چہرہ اور اپنا ہاتھ کہنیوں تک دھوئیں۔ تو کہنی تک بھی ہاتھ ہے، تبھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنا ہاتھ کہنیوں تک دھوئیں، وہی لفظ ایدی آیا ہے۔ اب یہ آپس میں علماء میں اختلاف شروع۔ امام جواد علیہ السلام کم سنی کا وقت ہے، کم سنی کی عمر ہے، لیکن وارث قرآن ہے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ تمام نظریات غلط ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا چور کا جو ہاتھ کٹے گا وہ صرف اور صرف اس کی 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی، اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، اور ہتھیلی بھی نہیں کاٹی جائے گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ امام نے فرمایا کہ قرآن کی آیت
پڑھو جس میں بیان ہو رہا ہے کہ ان المساجد للہ ولا تدعوا مع اللہ، کہ تمام مساجد اللہ کے لیے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز نہ دو۔ تو یہ جو ان المساجد للہ قرآن کی ایک آیت ہے، تمام مسجدیں اللہ کے لیے۔ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے نا کہ مسجد یعنی جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر ہے یہ بے شک ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر انسان ہی سمجھتا ہے۔ تو اب جب مسجد اللہ کا گھر ہے تو اس سے یہ کہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کٹنا چاہیے؟ لیکن امام علیہ السلام نے کیا خوبصورت استدلال فرمائے۔ ایک سلوات بھیجیں، ایک سلوات کا سہارا دیں، انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ ان المساجد للہ، مساجد سجدہ کرنے کی جگہیں اللہ کے لیے۔ بے شک مسجد کا معنی جو یہی ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ، جہاں بھی آپ سجدہ کرتے ہیں، اور مسجد کو مسجد اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ اللہ کی بندگی، اور خاص طور پر سجدہ جو بندگی کی معراج جسے کہہ لیا جائے۔ اور واضح سی بات ہے کہ جو چیز ایک اہم جز کے عنوان سے بیان ہوتی ہے کہ یہ اس چیز کا اہم جز ہے، اسی سے نام رکھا جاتا ہے۔ تو مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ تو مسجد کا معنی اللہ کا گھر، سجدہ کرنی جگہ یعنی کہ نیا اللہ کا گھر ہے۔ تو ان المساجد للہ، مساجد اللہ کے لیے ہے، اس سے یہ کہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کٹنا چاہیے؟ لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ خوب سجدہ کرنے کی جگہ یعنی اللہ کا گھر، لیکن جو چیزیں سجدہ کرتے وقت، جو جگہیں سجدہ کرتے وقت ہم زمین پر رکھتے ہیں وہ بھی تو سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ یعنی پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں پیر کے گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے، یہ جو ہم زمین پر رکھتے ہیں یہ بھی تو سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی تو سجدہ ہو رہا ہے، صرف زمین کو آپ نہ دیکھیے، جن چیزوں کے ذریعے سجدہ ہو رہا ہے وہ بھی تو سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ کہاں یہ تو ہے؟ تو کہا اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مساجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ جن چیزوں کے ذریعے سجدہ ہو رہا ہے، یعنی آپ کی پیشانی، آپ کی دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر، ان المساجد للہ، یہ تمام سجدہ کرنے کی جو جگہیں، اعضائے سجدہ جسے کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات سے مخصوص ہے۔ تو اب جب اللہ سے مخصوص ہو گیا ہے اور اللہ کا ہو گیا ہے، یعنی عبادت کے وقت عبادت کے لیے مخصوص ہو گیا ہے اور اللہ کا ہے، تو اب اس میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اسے کاٹے اور جدا کرے۔ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کاٹو تو اس کو چھوڑ کے کاٹو جو اللہ سے مخصوص ہے۔ تو امام نے کہا کہ آپ انگلیاں کاٹ سکتے ہیں لیکن ہتھیلی بھی نہیں کاٹ سکتے، گٹے سے بھی نہیں کاٹ سکتے، کیونی سے بھی نہیں کاٹ سکتے، اور پورا ہاتھ بھی نہیں کاٹ سکتے، صرف چور کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، کیونکہ ہتھیلی جو ہے وہ اللہ سے مخصوص ہے۔ اب جب امام نے اپنی کمسینی میں یہ جواب دیا تو پورے دربار میں، جسے کہیں کہ ایک سکوت اور حسد کی الگ فضا بن گئی کہ بتائیے اس طریقے سے جواب دے دیا۔ بادشاہ بھی خوش ہوئے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے۔ تو اسے کہتے ہیں وارث قرآن۔ وارث قرآن وہ ہو جو کمسنی میں ہو، چاہے جوانی میں ہو، چاہے ضعیفی میں ہو، ہر عالم میں قرآن کا حقیقی وارث ہے اور قرآن کو ہمیں سمجھا سکتا ہے۔ تو عزیزوں، اگر قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن پر عمل کرنا ہے تو در اہل بیت سے جڑے رہنا اشد ضروری ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی اور مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور قرآن کی آیت کہا، کل بھی عرض کیا، احتمال کی صورت میں کوئی حرج نہیں،
اگر آپ عالم ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، مفسر ہیں، زحمت کیا ہے، روایات اہل بیت کو پڑھا ہے، تو در حد احتمال کہ شاید اس آیت میں یہ مراد ہو کچھ لطیف اشارے، کوئی حرج نہیں۔ اب مثال دیتا ہوں ایک لطیف اشارے کے لیے جو احتمال کی حد تک میرے استاد نے، جو خود ایک صاحب نظر، استاد درس خارج، مجتہد کی نظر، ایک لطیف اشارہ اس آیت میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ مراد ہو، تو بعید نہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ یہ آیت آپ نے کم و بیش سنا ہوگا کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلے۔ تو اب اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلیں، تو یہاں پہ کون سا لفظ آیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ بہت لطیف اشارہ ہے، دیکھیے کہہ رہے کہ اشارے ہو سکتا ہے روایت نہ ملے، لیکن ایک لطیف اشارہ ہے۔ جو مفسر ہے، جو مجتہد ہے، جس نے روایات اہل بیت کو کھنگالا ہے، مطالعہ کیا ہے، وہ اس حد تک بیان کر سکتا ہے، وہ بھی احتمال کے حد تک۔ تو فرماتے ہیں استاد نے فرمایا کہ یہاں پر آیت کیا بیان کر رہی ہے اور کیا معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ خود اپنی حالت بدلیں۔ تمام مترجمین نے آپ دیکھیے یہی ترجمہ کریں گے مگر کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلیں۔ حتی یغیر ما بانفسہم، جو ان کے نفس میں پایا جاتا ہے، یعنی اپنے نفس کو بدلیں، یعنی خود کو بدلیں۔ یہی ترجمہ کیا گیا نا، اگر آپ اپنے کو چینج کریں گے تبھی اللہ آپ کی حالت کو چینج کرے گا۔ تو بات تو بالکل واضح اور ہے بھی ایسا نہیں کہ یہ معنی مراد نہیں ہے، بے شک ہے، لیکن ایک لطیف اشارہ دیکھیے اس آیت کہ کیا اشارہ ہے کہ جہاں تک کہ وہ چیز جو ان کے نفسوں میں ہے، ما بے انفسہم۔ اب ہوتا کیا ہے، اس کا ایک لطیف اشارہ ہے کہ اس آیت میں شاید یہ معنی بھی مراد ہو، وہ یہ ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں جب تک ہماری تھنکنگ نہیں بدلے گی تب تک اللہ ہمارے ساتھ نہیں بدلتا، یعنی جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ اچھا، حدیثوں سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، تو اب ایسے نہیں انسان تفسیر کرے گا، احتمال دے گا، احادیث بھی اس مضمون میں ملتی۔ حدیث میں ہے کہ انا عند ظن عبدی المومن، میں اپنے عبد مومن، بندے مومن کے گمان کے پاس ہوں، یعنی میرا بندے مومن جو گمان کرتا ہے، جو سوچتا ہے، میں ویسے ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں، حدیث میں۔ تو اب اگر اس آیت کا یہ معنی کیا جائے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ اپنے نفس یعنی اپنے عقیدہ اور اپنی فکر کو خدا کے بنسبت نہ بدلیں۔ اب آپ خدا سے یہ اچھی امید ہی نہیں رکھ رہے ہیں، وہ تو ساری مصیبتیں ہم پہ ڈال دی گئی، اللہ ہم پہ ناراض ہے، ساری مصیبتیں ہم پہ ڈال رہا ہے، اور ہم کہاں ترقی کر سکتے ہیں اور ہم کہاں چینج ہو سکتے ہیں، اور اللہ ہمیں کہاں روزی دے گا، اور ہم تو بدبخت ہو گئے ہیں اور زندگی بھی ہماری بدبختی کی گزر رہی ہے، اللہ نے ہم سے نظر رحمت ہٹا لیا۔ بدگمانی، اللہ سے بدگمان ہے۔ تو جب اللہ سے آپ بدگمان ہیں تو اللہ آپ کی حالت کیوں بدلے گا؟ خوشگمان رکھیے، اللہ سے خوشگمانی رکھیے کہ اللہ کریم ہے، ہر حال میں ہم پہ مہربان ہے، وہ جو شرائط ہمارے لیے پیش لا رہا ہے زندگی میں اس میں کچھ نہ کچھ حکمت و مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ سے خوشگمان رہیے، حسن ظن رکھیے اللہ کے اوپر، بدگمان نہ رہیے، سوء ظن نہ رکھیے۔ تو اب جب آپ حسن ظن اللہ پہ رکھیں گے، اور وقت نہیں بچا ہے، انشاءاللہ کل اس حوالے کی باقی گفتگو عرض کریں گے کہ کیسے ہمارے حسن ظن اور سوء ظن سے ہمارے اعمال پہ اثر پڑتا ہے جو ہم خدا کے بنسبت یا اہل بیت کے بنسبت رکھتے ہیں، بلکہ اس دنیا میں ہمارا حسن ظن اور سوء ظن ہماری زندگی اور ہماری تقدیرات میں مؤثر ہے۔ بات کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں پہ بات کو روکتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، ماہ مبارک رمضان، بندگی کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، اس قرآن کو کس نے بچایا؟ دو چار جملے مصائب کے بھی
کیونکہ مجلس کے عنوان سے یہ پروگرام چل رہا ہے، کس نے اس قرآن کو بچایا اور اس قرآن کو بچانے کے لیے کیا کیا مشقتیں نہیں اٹھائیں، اور اس عالم میں بھی قرآن کو بچایا کہ جب سر نو کے نیزے پر ہے لیکن حسین کا کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کر رہا ہے کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ہاں عزیزوں، اسے کہتے ہیں وارث حقیقی قرآن، کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے اپنا سر کٹا دیا، کٹا ہوا سر بھی قرآن کی تلاوت کر کے اسلام کی بقا کی ضمانت دے رہا ہے۔ یا حسین، ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ نے اس قرآن اور اس قرآن کے پیغام کے بقا کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا، ششماہ علی اصغر کو قربان کر دیا، کڑی الجوان علی اکبر جیسے جوان بیٹا آپ کی نظروں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، لیکن باپ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، ایک قرآن اور ایک اسلام کی بقا کے لیے۔ اور یہ تمام مصائب ایک طرف عزیزوں، یہاں تک کہ اسیران کربلا اور بیویوں کے اسیری کے مصائب کی بھی قرآن کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے حسین نے تحمل کیا، کہ یہ لٹا ہوا قافلہ جب جا رہا ہے اور حسین کا کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کر رہا ہے، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسیر ہو گئے، ہم شہید ہو گئے، لیکن ہم اسلام کو بچا کے رہیں گے، ہم قرآن کو بچا کے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔